मुज़म्मिल साहब, आप ही से शुरू करूंगी। सबसे पहले क्या लगता है आपको, हुकूमत का टफ टाइम शुरू? देखिए, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज आर्मी चीफ का बयान है। सही। आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि एक तो उन्होंने कहा है कि हम अपनी आइनी हदूद बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी का हम समझते हैं कि मुकद्दम रखने की तवक्को करते हैं। इसका मतलब उनका ख्याल है कि कुछ लोग आइन से तजावुज़ कर रहे हैं। कौन? ये अब आसिम मुनीर साहब से पूछना पड़ेगा कि उनके ख्याल में कि दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने का हम ख्याल रखते हैं। दूसरा जो उन्होंने कहा है ना कि आइन में आज़ादी राय पर आज़ादी इज़हार राय की वाज़ेह हदूदों का यूद मौजूद आर्टिकल 19 के तहत ना, और दूसरों पर आप उंगलियां नहीं उठा सकते। मेरे ख्याल में ये इशारा उन्होंने सोशल मीडिया की तरफ किया है। इससे पहले भी आर्मी चीफ जो हैं वो सोशल मीडिया के हवाले से अपनी राय का इजहार कर चुके हैं कि वहाँ जो ट्रोलिंग है, बिलखसूस जो फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है, इस सारे पर वैसे भी पाकिस्तान में एक्स पे इस वक्त पाबंदी भी है। तो इसलिए इस सारे के तनाजुर में जो आज उन्होंने गुफ्तगू की है वो उनकी सोच के भी अक्कास है कि वो सोशल मीडिया में क्या राय रखते हैं और उनके ख्याल में आर्टिकल 19 के जो जिक्र है और जो उनके और जो सोशल मीडिया के हवाले से नई कानून साजी की बात हो रही है। तो आज आर्मी चीफ की जो गुफ्तगू है उससे उस तरफ वाज़ेह इशारा है कि वो उसको आज़ादी इज़हार राय नहीं समझते जो सोशल मीडिया पे किया जा रहा है इल्ज़ाम। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब भी, मुज़म्मिल साहब, सोशल मीडिया को प्रोपेगेंडा मीडिया ही कहते हैं। ये सोशल मीडिया से बहुत तंग है हमारे इदारे भी और कुछ सियासतदान भी। इसे तो कंट्रोल करके मामलात का हल नहीं निकाला जा सकता ना। आप एक्स को बंद कर दें, मजीद वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दें। एक्स बंद है लेकिन फिर भी आर्मी चीफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार दे, तो एक्स बंद करके उनको तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ना करना पड़े ना। अगर तहफ़्फ़ुज़ात एक्स बंद करके भी अपनी जगह मौजूद हैं तो इसका मतलब है मसले का हल ना हुआ। अच्छा। और मसला भी अपनी जगह मौजूद है तो उन्होंने ये कहा है ना। उन्होंने कहा है कि जो इज़हारी राय, तो इसलिए मैं समझता हूँ एक तो जो आर्मी चीफ की राय है डिजिटल सोशल मीडिया की तरफ, वो आज फिर एक दफ़ा सामने आई है और वो ख़तरे की घंटी बजा रही है कुछ हमारे यूट्यूबर्स के लिए और कुछ सोशल मीडिया ट्रॉल्स के लिए। तो हम उनको यही कह सकते हैं कि आप थोड़ा, मेरा मतलब है कि हाथ हल्का कर दें, आपकी वजह से सारा सोशल मीडिया बंद हो जाएगा। मतलब हमारे कुछ यूट्यूबर्स के सर्टनली जो थंबनेल्स हैं वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल होते हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। डयाला का दरवाज़ा खुल गया, वो सरेंडर कर गया, चीफ और डयाला पहुंच गया, इस किस्म के थंबनेल्स जो सोशल मीडिया पे पैनिक क्रिएट करते हैं। तो उन हमारे नादान दोस्तों की वजह से पूरा सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया ख़तरे में है। सही। क्योंकि वो कोई हदूदों का यूद नहीं रख रहे और उनके नज़दीक कोई हदूदों का यूद होनी नहीं चाहिए। काइट फ्लाइंग की इजाज़त होनी चाहिए। फेक न्यूज़, हमारे कुछ दोस्तों ने तो फेक न्यूज़ को डिफेंड भी किया। उनके ख्याल में फेक न्यूज़ को इतना बड़ा जुर्म नहीं है आपके इसके ऊपर इतना शोर मचाएं। ट्रेंड सेट हो चुका है ना इस हवाले से। लेकिन देखें ना, अब हमारे यहाँ कुछ दोस्त फेक न्यूज़ को डिफेंड भी करते हैं कि कोई बात नहीं, फेक न्यूज़ भी आगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी माफ़ी तलाफ़ी है। माफ़ी तलाफ़ी है, कोई ऐसी बात नहीं है अगर आपके बारे में गलत खबर भी आ जाए। हालांकि उनके अपने बारे में आप एक वीलॉग करते हैं तो वो आपको कहेंगे कि इसकी वजाहत करें और आपने मेरी खिलाफ वीलॉग किया है। लेकिन वो खुद रोज़ लोगों के खिलाफ वीलॉग करें तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जर्नलिस्टों को, कहीं सबको बैठ के आज खुद ही कोई हदूदों को यूद तय कर लेनी चाहिए, वरना अगर बाहर से की गई तो हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। सोशल मीडिया की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया की आज़ादी है। आप समझें, कुछ चीज़ें जब सोशल मीडिया पे आ जाती हैं तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया भी उस पर बात करने की पोजीशन में आ जाता है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पे भी चीज़ें आनी बंद हो गई और मेन स्ट्रीम में पे भी बंद रही तो फिर तो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ठीक है, ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं ये नहीं कह रहा कि रियासत बिल्कुल ठीक सोच रही है और रियासत के मौक़िफ़ में 100% जान है, और ना मैं ये ठीक कह रहा हूँ कि हम 100% दुरुस्त हैं और हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल रूल्स के मुताबिक है। मैं ख्याल है दोनों तरफ से रूल्स ब्रेक हो रहे हैं। बहरहाल आर्मी चीफ का बयान खतरे की घंटी है। ठीक है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में मजीद पाबंदियां भी लगाई जा सकें ऐप्स पर, डिफरेंट ऐप्स पर, और जो इससे पहले कहा भी जाता रहा है। ठीक है, अब मौलाना साहब की बात कर लेते हैं। मुज़म्मिल साहब, मौलाना साहब ने तो खतरे की घंटी बजा दी है, मैनेज नहीं हो पा रहे मौलाना साहब, ना ही पीपल्स पार्टी से। जरदारी साहब ने भी कोशिश करके देख लिया, नवाज शरीफ साहब ने भी, शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि फिर भी अच्छे टर्म्स हैं। अगर अच्छे टर्म्स हैं तो फिर ये खतरे की घंटी क्यों बजा रहे हैं? नहीं, उनके समधी कल जाती उम्रा में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मिल रहे थे जो गवर्नर के पी हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। मौलाना खतरा है तहरीक इंसाफ के लिए।
اچھا آپ سمجھیں کیسے؟ دیکھیں مولانا جلسہ کر لیں گے تحریک انصاف نہیں کر سکے گی تو لگے گا اصل اپوزیشن مولانا ہے. مولانا کا ملین مارچ ہو جائے گا تحریک انصاف کا نہیں ہو سکے گا. اور پھر تحریک انصاف کے لیے یہ بھی ہوگا کہ اگر انہوں نے مولانا سے چھوٹا کر لیا تو ہم کہیں گے مولانا کے مارچ بڑے ہیں آپ کے چھوٹے ہیں. آپ سمجھے نا. اور مولانا کو حکومت نہیں روکے گی لیکن تحریک انصاف کو اجازت نہیں دے گی. مولانا کے تو اگر مل جاتے ہیں یہ دونوں بڑی طاقتیں کر مل جاتی ہیں تو نہیں, یہ دونوں نہیں مل سکتے مجھے لگتا ہے, کیونکہ مولانا کا اور پی ٹی آئی کا بیٹل گراؤنڈ ایک ہے کے پی, اور جب تک وہ بیٹل گراؤنڈ ایک ہے مولانا نے کے پی پی ٹی آئی سے چھیننا ہے, کوئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے تو نہیں چھیننا. اور گنڈا پور صاحب کی تو گنڈا پور سے ڈیرہ اسماعیل خان کی میں نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو کے پی کا بیٹل گراؤنڈ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, نہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ جا سکتی ہے نہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جا سکتے ہیں. اسی لیے جو پی ٹی آئی نے 6 جماعتوں کا اتحاد بنایا ہے اس میں مولانا نہیں ہے, اور جو مولانا اپنے مارچ کر رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے یہ دونوں الگ الگ اپنی اپنی سیاسی کارروائیاں کرتے رہیں گے, تو جس سے حکومت کے لیے خطرہ نہیں ہوگا. خطرہ ہوگا اکٹھے ہونے میں, لیکن چونکہ ابھی اکٹھا نہیں ہو رہے تو لہذا گورنمنٹ کے لیے تو یہ بفر زون ہے مولانا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کی جو سرگرمیاں ہیں ملین مارچز ہیں اس سے یہ بھی لگے گا کہ جمہوریت ہے, پوری آزادی ہے, آپ جو مرضی کریں, اور کہیں گے جی پی ٹی آئی تو 9 مئی میں بڑی ملوث ہے اس لیے پی ٹی آئی کو روکا جا رہا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ مولانا کو اجازت دی جائے گی اور پی ٹی آئی کو روکا جائے گا. لیکن مولانا صاحب اب جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت پر, اس سے پہلے مولانا صاحب نے اس طرح کے اعتراضات پہلے کیوں نہیں اٹھائے؟ 2018 میں بھی کیے انہوں نے. اچھا, وہ واحد تھے جو 2018 میں حلف نہ لینے کے حق میں تھے. اور ان کا لیکن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے ان کی. جی 2018 کی نسبت ہار زیادہ بڑی ہے نا 2024 میں. 2018 میں نسبتاً کم ہارے تھے اور سیٹیں زیادہ تھیں. کے پی میں بھی بیشک حکومت نہیں تھی, لیکن 2024 میں ان کے پاس 2018 کی نسبت سیٹیں بھی کم ہیں, 2018 کی نسبت وہ زیادہ ہارے بھی ہیں. لہذا 2018 کی نسبت ان کی زبان میں تلخی بھی زیادہ ہے. ان کو گلہ, حالانکہ گلہ ہونا نہیں چاہیے. کے پی کی نگران حکومت ان کی مرضی کی تھی, ان کی مرضی کی نگران حکومت نے الیکشن کرائے ہیں. ان کے سمدی گورنر تھے, آج بھی گورنر ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ گلہ کس سے کر رہے ہیں. ان کی تو اب پوری نگران گورنمنٹ ان کی جیب میں تھی کے پی کی, تو اگر وہ ہارے ہیں تو اپنے سمدی سے گلہ کریں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی, جو گورنر ہیں اور گورنر ہو کے کچھ نہیں کر سکے, تو میرے خیال میں بہرحال ان کی مرضی ہے. وہ اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ سے گلہ کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی بیلنس ایفیکٹ ہے. میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو ان کے گلوں سے پرابلم نہیں ہے. جو آرمی چیف کی بھی آج کی گفتگو ہے وہ مولانا کے لیے نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کے ٹرالز کے لیے. اچھا ٹھیک ہے نا, لیکن تحفظات تو ایک جیسے ہی ہیں نا. مولانا صاحب کے اٹھا کے دیکھ لیں, حافظ نعیم الرحمان صاحب کے دیکھ لیں, تحریک انصاف کے دیکھ لیں. مولانا کی گفتگو سے اسٹیبلشمنٹ اس طرح ناراض نہیں ہے جس طرح بانی پی ٹی آئی کی گفتگو سے ناراض ہے. مولانا کی گفتگو سے وہ تحفظات نہیں ہیں جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا سے تحفظات ہیں. تو آپ ان دونوں چیزوں کو فرق سمجھ کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اسی لیے رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ وہ ان سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں, ان کے ساتھ ہلکا ہاتھ رکھا جائے گا, ان کے ساتھ سختی رکھی جائے. لیکن پھر بھی مینج نہیں ہو رہے, یہ تو وہی کا نہیں, ابھی مینج کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں, کیا ضرورت ہے, وہ جو کر رہے ہیں اس سے حکومت کو کیا نقصان ہے. آپ سمجھے نا, میرے خیال میں تو بہت بڑی بڑی ہیں. وہ پی ٹی آئی کے بیلون میں سے ہوا نکال رہے ہیں ضرور, اس سے زیادہ اچھی بات کر کے, اس سے زیادہ سخت بات کر کے وہ پی ٹی آئی کو سپریس کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ فور فرنٹ پہ میں اور آپ ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں وہ ٹھیک اسٹریٹجی ہے, ان کو فور فرنٹ پہ رہنا چاہیے اور پی ٹی آئی پیچھے جانی چاہیے. لیکن پی ٹی آئی کی وہیں جو ہے بات لیول پلینگ فیلڈ کی بات بھی کر رہے ہیں, وائٹ پیپر بھی جاری کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جو دھاندلی ہوئی ہے, جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے, فارم 45 فارم 47 کا مسئلہ حل ہونے کو نہیں آ رہا, اس پر خاموش نہیں بیٹھیں گے. اڈیالہ جیل سے بھی بانی پی ٹی آئی کی سٹیٹمنٹ کلیئر ہے, کلیئر کٹ. علی نواز گنڈا پور صاحب بھی اس حوالے سے کلیئر کر چکے ہیں. اب تحریک انصاف اگر وائٹ پیپر جاری کر چکی ہے, اگر ان کیس فیوچر میں مولانا صاحب سے مل بھی جاتے ہیں, حافظ نعیم الرحمان کے سپورٹ ہے, اس کے علاوہ 6 جماعتی اپوزیشن اتحاد ہمارے سامنے ہے, حکومت کو کتنا ٹف ٹائم دیں گے؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک مولانا اور پی ٹی آئی نہ ملیں تب تک ٹف ٹائم نہیں ہے, میں پھر کہنا چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کا وائٹ پیپر ہے اور وہ ان کا فارم 45 47 کی بات ہے, دن بہ دن وہ بات کمزور ہو رہی ہے. دیکھیں جو انتخابات کے نتائج ہیں وہ عالمی سطح پر قبول کر لیے گئے ہیں,
دنیا کے تمام حکومتوں نے ان کو قبول کیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے بھی تمام تر تحفظات کے باوجود پارلیمنٹ میں آ کے حلف لے لیا ہے, پی ٹی آئی نے بھی حلف لے لیا ہے. تو ایک نظام تو چل گیا ہے, جیسے 2018 کا نظام چل پڑا تھا آر ٹی ایس بیٹھنے کے باوجود, ایسے ہی 2024 کا نظام بھی چل پڑا ہے اور سب نے اس کے نتائج کو قبول کر لیا. جب آپ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں, اب سوال یہ ہے کہ احتجاجی تحریک, کیا پی ٹی آئی جو گنڈا پور صاحب بات کر رہے ہیں کہ میں اسلام آباد پر قبضہ کر لوں گا, ہمارا حق نہ دیا گیا, میرے لیڈر کو نہ چھوڑا گیا تو ہم ہریانہ سے ان کی واپسی کر لیں گے, تو کیا ایسا کچھ ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہوگا. میرے خیال میں دیز آر جسٹ تھنگس فار دا گیلری, یہ صرف ہمارے سننے کے لیے ہیں, وہ اپنا ایک ماچو امیج برقرار رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ایسا کریں گے کچھ نہیں. مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی میں جو مفاہمتی گروپ ہے وہ اس وقت طاقتور ہے. اور دیکھیں نا, گنڈا پور صاحب نے رمضان میں ایک افطاری کور کو ہیڈ کوارٹر میں بھی جا کے کی پوری کیبنٹ کے ساتھ, اس کے علاوہ بھی وہ ایس آئی ایف سی کے اجلاسوں میں بھی بیٹھ رہے ہیں, وزیر اعظم کو بھی ملے ہیں, تو کہیں نہ کہیں نظام کے ساتھ وہ چلنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ہمیں ان کے اعمال کو دیکھنا چاہیے, گفتگو کو نہیں دیکھنا چاہیے. ان کے اعمال پازیٹیو ہیں, گفتگو پازیٹیو نہیں ہے. لیکن ایک بار پھر سے تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑھ سکتا ہے پریشر؟ نہیں, چیف الیکشن کمشنر یہ آگ کا دریا عبور کر چکے ہیں استعفے والا نا. جب فواد چودھری اور بانی پی ٹی آئی روز جلسوں میں ان کو للکارتے تھے, دیکھیں ان بانی تحریک انصاف کا اور چیف الیکشن کمشنر کا تنازع ڈسکا کے الیکشن سے شروع ہوا. اچھا, جب انہوں نے ڈسکا کے الیکشن میں دھاندلی پکڑی اور اس کو کہا کہ یہ الیکشن دوبارہ ہوگا, تب بانی پی ٹی آئی نے ان کے خلاف تقاریر شروع کی, فواد چودھری نے ان کے خلاف تقاریر شروع کی. وہ تنازع تب سے چل رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر کو تحریک انصاف کے مطالبات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, فواد چودھری کا ذکر چھیڑ دیا آپ نے, ان کی اسٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, تجزیہ کیجیے گا. کہہ رہے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی اگر ڈیل کر لیں تو وہ شہباز شریف بن جائے, نواز شریف بن جائے. مطلب ان کو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے تو وزیر اعظم بن جائے نا. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر بانی پی ٹی آئی ڈیل کر لیں تو شہباز شریف بن جائیں تو ملک کے وزیر اعظم بن جائیں نا, جو وہ بننا چاہتے ہیں نا. آپ میری بات سمجھیں, یہ تو شہریار افریدی نے بھی کہا کہ ہم بات تو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے کرنا چاہتے ہیں. آپ ویسے بھی ان پرائیویٹ پی ٹی آئی کے کسی بھی بندے سے پوچھ لیں تو وہ کہے گا کہ ہماری لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے,